قرض سے نجات کی نبوی دعائیں۔ تیسری دعا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وعبدہ ورسولہ محمد الذی لا نبی ولا رسول ولا معصوم بعدہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ شروع اللہ کے نام سے، اور اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو محمد پر، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خیر والے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول، اور نہ ہی کوئی معصوم، اور انہوں نے اپنی خواہش کی بنا پر کلام نہیں فرمایا بلکہ اللہ کی وحی کے مطابق کلام فرمایا۔ اسی وحی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قرض سے نجات کی کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔ توجہ، تحمل اور تدبر کے ساتھ وہ دعائیں سنیے اور سنائیے، پھر اس یقین و ایمان کے ساتھ انہیں اپنائیے کہ یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بمطابق وحی سکھائے گئے الفاظ ہیں، بس ان میں خیر ہی خیر ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور یاد رکھیے کہ خود ساختہ دعاؤں، چلوں اور ذکر و اذکار سے بچنا ہے، اور صحیح ثابت شدہ ذکر و اذکار کے الفاظ، تعداد اور اوقات میں بھی اپنی طرف سے کوئی تبدیلی، کمی یا زیادتی کرنا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت سے تجاوز ہے، جس میں قطعاً کوئی خیر نہیں، خواہ لوگ ایسے کاموں کو کتنا ہی اچھا سمجھاتے ہوں۔ آئیے نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سیکھتے ہیں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھائی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمتی من سواک۔ ترجمہ، اے میرے اللہ، تمام بادشاہی کے یعنی ہر چیز کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی یعنی کسی چیز کی ملکیت عطا فرما دے، اور تو جس سے چاہے بادشاہی یعنی کسی چیز کی ملکیت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے، اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر مکمل ترین قدرت رکھتا ہے، دنیا اور آخرت کے رحمان و رحیم، تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے، اور تو جس سے چاہے اس سے دنیا اور آخرت کو روک دیتا ہے، مجھ پر ایسی رحمت فرما جس کے ذریعے تو مجھے تیرے ماں سوا کی رحمت سے غنی فرما دے۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 1821۔ ایک یاد دہانی، ہم میں سے جس کسی پر قرض کا بوجھ ہو اور وہ اپنے آپ کو وہ قرض ادا کرنے سے قاصر و عاجز پاتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سچے ایمان و یقین کے ساتھ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعائیں کیا کرے، اور اپنی طرف سے یا کسی بھی اور کی طرف سے ان دعاؤں کو کسی عدد یا وقت میں قید نہ کرے، اور ہر قسم کی خود ساختہ من گھڑت دعاؤں، چلوں، اذکار اور اوراد وغیرہ سے مکمل اجتناب برتے۔ اللہ الغنی الکریم ہم سب کو اور ہمارے سب کو اور سب ہی مسلمانوں کو اس کی ذات لا شریک کے ماں سوا سے غنی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔